السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ۔ ہمیشہ کی طرح آج کا بھی ہمارا ٹاپک آپ سے ریلیونٹ ہے، آپ کے بچوں سے اور پاکستان کے فیوچر سے ریلیونٹ ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان میں تعلیمی بحران کے حوالے سے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا راستہ ہے جس کے تھرو ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں تعلیم کی کمی یا تعلیم کا فقدان آتا ہے اس میں اور بہت ساری انٹالرنس، ایکسٹریمزم اور چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے معاشرے کو، آپ کی سوسائٹی کو کہیں نہ کہیں داغدار بنا جاتی ہیں۔ ان سب کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تو آپ کو ملوائیں گے، لیکن پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ آج کے جو گیسٹ ہیں نا میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور مجھے ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اتنے قابل ایک ایجوکیشنل لیڈر اور ایک کہہ لیجئے تھاٹ لیڈر کہہ لیجئے، وہ میرے ایک فرینڈ سرکل میں ہیں، اور باجوہ صاحب سے میری بڑی پرانی دوستی ہے۔ ایک ایسی یاد اللہ جو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بڑی اچھی اچھی یادیں ہیں، اور گاہے بگاہے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے باجوہ صاحب کے جو آئیڈیاز ہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہو، میڈیا پہ ہوں، لکھنے بولنے، سوشل میڈیا کے کئی ہماری پینل ڈسکشنز ہیں جس میں جب ان کو سنتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک انلائٹنڈ مائنڈ اور ایک بڑی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ یہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور بڑی دنیا کو سکھا بھی رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق انور باجوہ موجود ہیں، وائس چانسلر نور انٹرنیشنل یونیورسٹی سے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ ہمارے شو میں آئے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں تعلیمی بحران یا تعلیم کا فقدان، اس سے کیا مراد ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب تو ہر جگہ یونیورسٹیز ہیں، اب تو ہر جگہ کالجز ہیں، پھر بھی ہم کیوں یہ فیس کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، اس میں تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو عائشہ جی یہ بڑا اچھا آپ نے نا یہ ٹاپک چوز کیا، اور ہمیں یہ دس از ایکچولی نیڈ آف دا آر کہ ابھی ہمیں جتنی اس چیز پہ بات کرنے کی، ڈائلاگ کی جتنی آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ بالکل جس طرح سے انٹالرنس آج بڑی ہے سوسائٹی میں، پچھلے 50 سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح سے چیزیں انٹالرنٹ، اس طرح سے ہماری یوتھ اسپیشلی اس طرح سے انٹالرنٹ نہیں تھی۔ اچھا دیکھیں، اب کرائسس کی بات کرتے ہیں۔ کرائسس ہم اوور آل ایز اے نیشن ہم کرائسس میں ہیں، ہم اکنامک کرائسس میں ہیں، ہم فائنینشیل کرائسس میں ہیں، ہم باقی کرائسس میں ہیں، لیکن سب سے بڑا جو کرائسس ہے، جو کہ جس کو میں ہمیشہ روٹ کاز کہتا ہوں، وہ ہے آپ کا ایکچولی کرائسس آف یور آئیڈینٹی، آپ کا آئیڈینٹی کا کرائسس۔ ہمارا ایک پرابلم ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت، آپ اپنے ملک میں دیکھیے، ہمارے ملک میں کتنی لائبریریز ہیں؟ ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی لائبریریز ہیں؟ رات کو کتنے بجے تک وہ لائبریریز کھلتی ہیں؟ کتنی لائبریریز ہب ہیں لرننگ کا؟ کتنی لائبریریز میں بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں؟ پارک ٹی ہاؤس ٹائپ کے کتنے ایسے آپ کے پاس جگہ ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر برین سٹارم کرتے ہیں، مختلف آئیڈیاز ان کے آتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آپ دیکھیں، یہ گریجول سفر ہے ٹورڈز ڈیٹیریوریشن، یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صدیوں پرانا یہ جو ہے نا، یہ ہمارا یہ وہ چلا آ رہا ہے، یہ 50 سال سے 60 سال سے ہمارا یہ کرائسس میں ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبہ لائبریریز نہیں ہیں، ہمارے پاس لیبس نہیں ہیں، ہمارے پاس فیسٹیول نہیں ہے، ہمارے پاس اس وقت شاہ جی بچوں کو دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس میوزک نہیں ہے، ہمارے پاس آرٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہوگا کیا ایز اے ریزلٹ؟ جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی، ایز اے ریزلٹ یہ ہوگا کہ سوسائٹی آپ کی جو ہے وہ گریجولی وہ ڈیٹیریوریشن کی طرف جائے گی۔ اچھا میں یہ کہوں گا ایک اسٹیپ اس سے آگے جا کے، ہمارے پاس مسجد نہیں ہے۔ اچھا مسجد نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مسجدیں تو بہت ہیں، ہر گلی میں ہمارے پاس ایک ایک مسجد ہے۔ ایکچولی مسجد کا جو مقصد ہے نا شاہ جی، وہ صرف نماز پڑھانا اور نماز پڑھنا اور اس کے بعد اس کو تالا لگا دینا نہیں ہے۔ مسجد ہمیشہ سے اسلام میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں اٹ ہیز بین اے کمیونٹی سینٹر۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے مسجد میں آپ آئے، آپ نے نماز بھی پڑھی، مولانا صاحب نے آپ کو نماز پڑھائی، آپ اس کے بعد گھر چلے گئے اور بات ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی بچوں کے، آپ اپنے مسائل وہاں پہ ڈسکس کریں، آپ کے بچوں کے نکاح ہونے چاہیے، جنازے ہونے چاہیے، وہاں پہ کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا ہوگا کیا
جب آپ کی یوتھ کو یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوں گی, ایز اے ریزلٹ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی یوتھ مس گائیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ مذہب کو مس انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارا اس وقت جو پرابلم ہے سب سے بڑا وہ ہے مس انٹرپریٹیشن آف دا ریلیجن, کہ ان کے نزدیک شاید وہ انٹالرنٹ ہونا, ہر چیز کو برداشت نہ کرنا, کسی کے اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنا ہمارے اس وقت معاشرے کا خاصہ بن چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک کیونکہ انٹالرنس کو ہم نے اس موضوع پہ بھی بات تھوڑی سی کی ہے, میں چاہوں گا کہ اس طرح کے چیلنج ہیں, یہ کیا صرف پاکستان کے ہیں یا کچھ اور ملکوں کے بھی مسائل, پوری دنیا میں کیونکہ انٹالرنس کی بات ہو رہی ہے, اور دنیا میں اگر بات ہو رہی ہے اور کسی اور ملک میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں, تو ایک ترقی یافتہ ملک اس طرح کے مسائل کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, انٹالرنس آپ کی بات صحیح ہے, انٹالرنس یورپ میں بھی ہے, انٹالرنس امریکہ میں بھی ہے, انٹالرنس باقی اسلامک اسٹیٹس میں بھی ہے. لیکن اس وقت شاہ صاحب, اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو انٹالرنس ہم لوگ فیس کر رہے ہیں نا, ہمیں ایکچولی اس کے ایفیکٹس ہمیں مختلف چیزوں میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ہمیں مختلف سیگمنٹس آف لائف میں, ہمیں اپنے کلچر میں, ہمیں اپنی سوسائٹی میں, ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ کھل کے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جو کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر آج ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ اٹھو وگرنہ حال نہیں ہوگا, دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. زمانہ جو ہے وہ بہت آگے ہے اور ہم اس ریس میں سر بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے, اس بات کا ہم احساس نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ نے بہت سی باتوں میں سے ایک بات جو کہ آپ ظاہر ہے ایز وائس چانسلر آپ دیکھ رہے ہوں گے, ٹین ایجرز, جین زی, آج کل بچے بہت زیادہ انٹرپرینورشپ کی طرف آتے جا رہے ہیں. لیکن پہلے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جی ہم نے صرف ایک جاب کے لیے بچے کو ڈگری دلوانی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا نیڈ ہے کہ ہم بچوں کو ٹرینرز کے پاس بھیجیں, کاؤنسلرز کے پاس بھیجیں, سو دیٹ دے نو وٹ دے نیڈ ٹو ڈو ان دا فیوچر؟ سب سے پہلے تو آئی ووڈ اپریشیٹ یور کوسچن, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوسچن. ایکچولی دیکھیں, آج جتنی آپ کو انٹرپرینوریل ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے شاید اگین اس سے پہلے نہیں تھی. مجھے یاد ہے جب ہمارے داخلے ہوئے گورنمنٹ کالج میں, ہم گئے, قائد اعظم یونیورسٹی میں گئے, باقی یونیورسٹیز میں گئے. اچھا, ہم نا ہمیشہ ہمارے والدین نے ہمارے دماغ میں ڈالا کہ بیٹے پڑھ کے تم نے اچھی نوکری کرنی. اچھا, ہمیں کبھی, میرے والدین رورل بیک گراؤنڈ سے تھے, ان کے نزدیک پڑھائی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ بیٹے تم نے اس کے بعد بہت اچھی نوکری کرنی. ہم بھی ڈے ون سے اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ شروع ہو گئے, ہم نے کہا جی کہ بہت اچھی نوکری کرنی. اور آج ایکچولی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں تو ایجوکیشن کا مقصد صرف نوکر بنانا نہیں ہے, صرف امپلائبلٹی سیکھ کرنا نہیں ہے. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا اس وقت شاید جو انٹرسٹنگلی, میں آئی بین ایسوسیٹڈ ود دی ٹیچنگ سیکٹر فار لاسٹ اباؤٹ مور دین کپل آف ڈیکیڈس. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم جاب سیکرز بناتے جا رہے ہیں, پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں, اور بے روزگاروں کی ایک فیکٹری ہم سب نے لگائی ہوئی ہے. ہم یونیورسٹیاں بناتے جا رہے ہیں, بے روزگاروں کی فیکٹریاں ہم پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے, پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پروفیسر بائی پریکٹس, پروفیسر آف پریکٹس کا. وہاں پہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ لوگ آپ کے پریکٹیشنر کو اٹھا کے لاتے ہیں کہ جن کے ہینڈز آن ایکسپیرینسز ہیں. آپ سی اوز کو لے کے آئیں, آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو لے کے آئیں who were actually the risk takers, جنہوں نے. اچھا, انٹرسٹنگلی ہمارے یہاں پہ جو ٹیچر پڑھاتا ہے وہ جا کے پڑھاتا ہے انٹرپرینورشپ, وہ جا کے پڑھاتا ہے اسمال بزنس مینجمنٹ. اچھا, یہ وہ ٹیچر ہوتا ہے جس بیچارے نے 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے, جس نے کبھی زندگی میں بزنس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. He is telling you to take the risk, not to be the risk averser, rather to be the risk taker. ہماری بات میں کیا وزن رہ جائے گا ڈاکٹر صاحبہ جب میں خود نماز نہیں پڑھوں گا اور اپنے بچوں کو کہوں گا کہ بیٹے نماز پڑھو. خود میں جھوٹ بولوں گا, بچے کو جا کے کہوں گا کہ بیٹے باہر انکل آئے ہیں, ان سے کہیں بابا گھر پہ نہیں ہیں, اور بیٹے سچ بولنا ہے. بیٹا کیسے سچ بولے اور کیوں بولے, there is no reason. اسی طرح سے اب ایک ٹیچر آپ کو یہ کہے کہ بیٹے ٹرائی ٹو ٹیک رسک, بی دا انٹرپرینور, اس کے لیے ہمیں ایک پورے کا پورا ہمیں ایک فریم ورک, اس کو سر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشنل فریم ورک کو ہم چینج کریں گے, اس کے اندر اسکل بیسڈ ایجوکیشن لے کے آئیں گے, انٹرپرینورز بنائیں گے. دیکھیں
بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے, ڈاکٹر خالد نے جو گرامین بینک جو انہوں نے سٹارٹ کیا, نوبل پرائز ان کو ملا. ریزن یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی آئیں آگے آ کے چھوٹا بزنس کریں. بزنس ڈزنٹ مین, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بزنس مینس کیونکہ بہت بڑا کوئی ہائی فائی کوئی جو ہے نا وہ آپ نے کوئی بنانا ہے, ایسا نہیں ہے. اسٹارٹ اپ از آلسو اے بزنس. اب اچھا دیکھیں, اب بھی پاکستان میں پچھلے 4-5 سالوں سے کچھ اسٹارٹ اپس پہ کام ہونے شروع ہوئے. یونیورسٹیز نے کچھ کسی حد تک انکیوبیشن سینٹرز بنانے شروع کیے. ابھی پچھلے جو ہم نے وزٹ کیا وہ سارے وائس چانسلرز نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا, دیٹ واز اے گڈ انیشیٹو. اس کے ساتھ منسٹری بھی ہے اور ساتھ کچھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ انہوں نے بنایا. اچھا انیشیٹو ہے, لیکن ایسا صرف ایک انیشیٹو نہیں, ایسے انیشیٹو ہر ادارے میں, ہر جگہ پہ, ہر یونیورسٹی پہ ہمیں ایکچولی یہ کرنے پڑیں گے. اور دس از دا اونلی وے کہ جس کے ساتھ ہم اپنی امپلائبلٹی اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ ہمارا اور یہ نیچرلی یہ چیز جو ہے یہ آپ کی اوور آل جی ڈی پی کو, آپ کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اکانومی پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نوکری کرنے والے لوگ ہم دھرتی کا بوجھ ہیں. ہم تو ایکچولی اکانومی میں کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. ہمارے سے زیادہ کنٹریبیوٹ تو وہ ریڈی والا کر رہا ہے جو ایٹ لیسٹ اس سرکل کو جو ہے وہ ہی از کیپنگ دیٹ آن دا موو. تو ہمیں اس کے لیے سر ڈیفینیٹلی ہمیں کو لارج اسکیل پہ بیٹھنا پڑے گا, اور شاہ صاحب جیسے لوگوں کو جن کی سنی بھی جاتی ہے ان لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, کچھ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا سوسائٹی کو, اور دیٹ از دا اونلی وے جس کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت 277 یونیورسٹی ہیں, 277 یونیورسٹیز ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ اس سے زیادہ یوتھ ہے, اس سے زیادہ ہماری آبادی ہے, یونیورسٹیوں کی تعداد کم ہوگی. لیکن اگر سر ہم دیکھیں پچھلے 2 دہائیوں میں یونیورسٹیوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی, بلکہ پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 50-60 یونیورسٹیاں ایڈ ہوئی ہیں سر. اچھا کوالٹی کو دیکھیں تو سر بڑے چیلنج ہیں, یعنی تعداد بڑی یونیورسٹیوں کی, اگر کوالٹی کی بات کریں تو سر وہ رینکنگ جو ہے اس اعتبار سے دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے رینکنگ کے بھی عجب سے کرائٹیریاز ہیں. پھر جو ہمارے گریجویٹس نکل رہے ہیں, یعنی کئی یونیورسٹیوں کے ساتھ تو یہ ایک ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ بے روزگار پیدا کرتے ہیں, یا یہ وہ بچے پیدا کرتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی اسکل ہے, نہ ہنر ہے, نہ سافٹ اسکلز ہیں, نہ وہ ریلیونٹ ہے. کاغذ کی جو ہے رسید, اشفاق صاحب کے بقول کہ یہ ڈگری جو ہے کاغذ کی ایک رسید ہے, جو پیسے والدین نے خرچے تھے وہ مل جاتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایک اس کی ایکڈمیشن ڈیفینیشن ہوگی, ایک اس کی ایک لے مین ڈیفینیشن ہوگی. سادہ بندہ ٹی وی بیٹھا اس وقت ہمیں سن رہا ہے, کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا, ہماری لاسٹ ایک شاہ صاحب کے ساتھ ایک پینل ڈسکشن تھی, تب شاہ صاحب نے جب بات شروع کی انہوں نے کہا جی 262 یونیورسٹیز ہو گئی, اور اس بات کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے, آج شاہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ 277 یونیورسٹیز ہو گئی. اور میرا خیال اگر ہم 6 مہینے کے بعد بیٹھیں گے تو شاہ صاحب مجھے کہیں گے 300 یونیورسٹیز ہو گئی. اچھا یونیورسٹیز ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ہے, یونیورسٹی کا نمبر بڑھنا بڑی اچھی چیز بھی ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایگریڈ ود دیٹ. لیکن یونیورسٹیز کا ایکچولی قبلہ درست کرنا دیٹ از مور امپورٹنٹ. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کا ہونا از ناٹ اے گارنٹی, از اگین ناٹ اے گارنٹی کہ وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہیں. ہماری یونیورسٹیز سر اس وقت چل کیسے رہی ہیں کہ واٹ ایور از کمنگ ٹو یور مائنڈ یو جسٹ آفر دیٹ ڈگری پروگرام, بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا, بعد میں ریگولیٹر کو بھی دیکھ لیں گے, بعد میں کریٹیشن کو بھی دیکھ لیں گے, بعد میں باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے, ایک دفعہ لیٹ اٹ بی آفرڈ. ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. اب بھی دیکھیں, اب بھی لاسٹ ٹائم آپ کے نظر سے شاید گزرا یا نہیں, یونیورسٹی آف زیورک نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم اس رینکنگ کرائٹیریا سے ہماری طرف سے معذرت ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایون فائل دا ایپلیکیشن فار دس رینکنگ کرائٹیریا. ٹھیک ہے, دنیا اب اس رینکنگ کرائٹیریا سے سر نکل رہی ہے. وہ جو رینکنگ کرائٹیریاز ہیں ہم ان کو we have the right to really disagree with that. University is a universe. University is derived from universe. تو it's a complete universe actually. University disagree کر سکتی ہے کسی بھی باڈی کے ساتھ. اور دیکھیں پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اسکل بیس کی طرف, آپ اسکل کی طرف کیسے آ رہے ہیں. ابھی گریجولی ہماری یونیورسٹیز آ رہی ہیں اس طرف, کوشش کر رہی ہیں, لیکن they are still using it as a slogan. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہینڈز آن لوگ جب تک نہیں ہوں گے سر,
یونیورسٹیز ایسے ہی رہیں گی. جب تک آپ کے پاس پراپر ٹریننگز نہیں ہوں گی تب تک ایسے ہی رہیں گی. ایک آپ کو اور ایک چیز بتاؤں اس میں ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے ریسرچ میں وچ وی کال امپیکٹ فیکٹر. 20 سال پہلے پاکستان میں امپیکٹ فیکٹر کا ایک ٹرینڈ آیا. لوگوں نے کہا کہ امپیکٹ فیکٹر میں پبلش کرنا چاہیے ہر ایک یونیورسٹی, اور انڈر دا کائنڈ امبریلا آف ہائر ایجوکیشن کمیشن ہر یونیورسٹی کو HEC نے دوڑا دیا اور ساری یونیورسٹیز دوڑ پڑی. سب نے کہا کہ پیپر پبلش ہونے چاہیے, پیپر پبلش ہونے چاہیے, امپیکٹ فیکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, امپیکٹ فیکٹر ہونا چاہیے. اب اس امپیکٹ فیکٹر میں وہ پیپر جو 500 پہ تھے وہ پیپر 50,000 پہ آ گئے. گریٹ ورک ڈن, بالکل ٹھیک, زبردست ہو گیا. ہم بھی اسی بھیڑ چال میں شامل تھے, ساری یونیورسٹیز اس میں شامل تھی. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس 500 سے 50,000 کے سفر میں امپیکٹ کیا آیا؟ کیا آپ کی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا آپ نے کوئی انوویشن کی؟ کیا آپ نے انوینشن کی؟ چلیں جی ہم چھوڑ دیں پیور سائنسز سائڈ کو, سوشل سائنسز کی سائڈ پہ آ جائیں. کون سی نئی تھیوری آپ نے ایگری سائنسز میں دیکھ لیں, ایگری سائنسز میں دیکھ لیں. آپ نے ایگری سائنسز کی بات کی. ایگری سائنسز ہماری اکانومی ٹوٹلی, اس کا میجر جو پورشن ہے سر وہ ایگری بیسڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. آئی آلسو ہیل فرام ایگریرین بیک گراؤنڈ. میرے جو پیرنٹس جو تھے وہ دے ور فرام دا ایگریکلچرسٹ, میرے فادر تھے. اب بات یہ ہے کہ ایگری بیسڈ کی آپ نے بات کی, تو ایگریکلچر کے لیے کون سی ایسی آپ نے پالیسی دی؟ آپ کے سائنٹسٹ نے کون سے ایسے نئے سیڈز دیے؟ کون سی ایسی آپ کی ییلڈ, کون سی ایسی بڑھی, کون سی گندم کی ییلڈ بڑھی, کون سی مکئی کی ییلڈ بڑھی؟ اچھا, پھر آپ نے کون سا اس کے اوپر بیٹھ کے پالیسی بنائی کہ اگر گندم کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اس کے پاس کون خیال کرے گا؟ چیزیں نہیں ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہم جو بات کر رہے تھے اسی پہ کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ ایکچولی, کہ یونیورسٹیز کے لیے ریسرچ پروڈیوس کروا لینا امپورٹنٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز کے لیے ایکچوئل امپیکٹ لانا سوسائٹی کے اندر وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. وہ دیٹ از ایکچولی دیٹ ڈز میٹر مور. اچھا, اس میں ہم یونیورسٹیز کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کردار سازی میں اور معاشرتی اخلاقیات کو فروغ دینے میں بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے. ہم نے پچھلی لاسٹ دہائی میں دیکھا ہے کہ بڑے انٹالرنٹ سے شہری ہوتے جا رہے ہیں. ابھی کے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں یوتھ کو, اگر ہم دیکھتے ہیں دے آر ویری انٹالرنٹ. چاہے ہم سڑک پہ کسی سگنل پہ کسی کو دیکھتے ہیں کسی پولیس آفیسر سے بدتمیزی کرتے ہوئے, تو کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ شاید کسی ریسٹورینٹ میں کسی ویٹر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ اخلاقیات ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھیں کبھی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا رول پلے کیا جا سکتا ہے ایجوکیشنل سیکٹرز کے جتنے بھی ڈومین میں لوگ آتے ہیں, جو بھی یونیورسٹیز, کالج, اسکولز آتے ہیں, ٹیچرز آتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں بڑی نا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. ہمارے نا جو ویدر ہے نا ہمارے جو اوور آل کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں بڑی ایکسٹریم, 50 سینٹی گریڈ سے لے کے 0 سینٹی گریڈ تک ہمارے. اچھا, وہی چیز جو ہے نا وہ یوزلی ہمارے ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے ہمارے اپنے لوگوں کے, آپ کہہ لیں کہ ان کے تہذیب و تمدن پہ ان کے اوور آل اس کا ایفیکٹ آتا ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑے سے in comparison to the European states, in comparison to the Far East, جہاں پہ کلائمیٹ اسٹیبل ہیں جہاں پہ, وہاں پہ ہمارے تھوڑا سا ہمارے میں وہ ہمارے بیہیویئرز میں تھوڑا سا وہ اس چیز کا اثر ضرور ہے. لیکن اگین کمنگ بیک کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو سورس آف انسپریشن ہے وہ ہے ہمارے لیے ہمارا ریلیجن. اچھا, ہمیں یہاں پہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارا ریلیجن جس کے نام پہ ہم ایکچولی انٹالرنٹ ہو رہے ہیں, ہم انٹالرنٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم انٹالرنٹ ہو رہے ہیں, میرا فرقہ یہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا فرقہ یہ, شاہ جی آپ کا فرقہ یہ, آپ کا تو فرقہ تھا ہی غلط, ڈے 1 سے آپ کا تو فرقہ تھا ہی غلط, ایکچولی تو میرا فرقہ جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. اچھا, اب تھوڑا سا اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے پیغمبر جنہوں نے ایکچولی جن کے نام پہ ہم لڑنے اور مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے اور وہ اسمائل کر کے وہ آگے گزر رہے ہیں, اور 4-5 دن کے بعد وہ کوڑا پھینکنے والی نہیں آتی, وہ اس کا پتہ کرنے چلے جاتے ہیں کہ کہاں وہ بھائی کوڑا پھینکنے آئی نہیں. ہم نے ایور سین اٹ ان آر سوسائٹی, اس قسم کا ٹالرنٹ ایٹیٹیوڈ. ہمارے جو بیس ہے ہماری ریلیجن کی وہ تو یہ ہے,
ہماری تو اتنی خوبصورت ویلیوز ہیں, اگر ہم ان ویلیوز کو فالو کریں تو شاید ہمارے جو مسائل ہیں بہت سارے وہ ختم ہو جائیں گے, ویسے ہی حل ہو جائیں گے. دیٹس ٹرو. ابھی بہت ساری ہماری جو کانورسیشن ہے اس کے حصے بھی باقی ہیں. آپ شو کو دیکھتے رہیے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اس وقت نور یونیورسٹی کے وائس چانسلر موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں تعلیمی نظام کے حوالے سے, اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو شاہ صاحب کے بھی رہتے ہیں. تو میں چاہوں گی شاہ صاحب اس سیگمنٹ میں شروعات آپ ہی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں جو میرا سوال ہے نا وہ تو اس حوالے سے ہے کہ فاطمہ مورل ہاسپٹل لاہور میں, لاہور کے بالکل سینٹر میں ہی شادمان کا سارا ایریا, بڑا پرانا ہاسپٹل ہے. میرا خیال ہے 5 دہائیوں سے یہ ہاسپٹل موجود ہے. میرے اپنے 2 بچوں کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے, میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا, اور دونوں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس ادارے کی کیا ریت روایت ہے, کیا ویلیوز ہیں؟ پھر انہوں نے جب یہ ایجوکیشن سیکٹر میں آئے اور میڈیکل ایجوکیشن کی طرف آئے, اس میں کیا ویژن تھا ان کا, کب سے انہوں نے اس کو شروع کیا, اس وقت نور یونیورسٹی کہاں پہنچی؟ سر اچھا سر, ایسا ہے کہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل کی ہسٹری جو ہے اٹ از کیرینگ اے پراپر لیگیسی, اور ابھی یہ اس ہاسپٹل سے نکل کے اب یہ کمپلیٹ ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے. اس کی جو ہسٹری ہے یہ 1944 تک جاتی ہے سر, پاکستان بننے سے پہلے تک جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب چھوٹے تھے ہم فیروز اللغات پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, فیروز سنس لیبارٹریز سے ہم واقف ہیں. فیروز سنس ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ بنایا گیا, اور اس ٹرسٹ کا جو پرپز تھا وہ تھا کہ ایک کوالٹی ہیلتھ پروڈیوس کرنا ٹو دی پیپل ہو آر لیس پریولیجڈ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے جب پاکستان بنا تھا نیا نیا, آج تو شاید چیزیں بہت بہتری کی طرف چلی گئی, اس وقت چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں, اتنی اسٹیبل نہیں تھیں. اس کا جو سول پرپز تھا وہ تھا کہ یہ جو فیملی جو اس کے جو بیہائنڈ تھی, دیز ور دا پیپل کہ جو ایکچولی آپ کی تحریک آزادی میں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, انہوں نے بڑی قربانیاں دیں. اس کے بعد انہی قربانیوں کا سلسلہ چلتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی آدھی سے زیادہ جو پراپرٹی ہے وہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دی ٹورڈز دس ہاسپٹل اینڈ ٹورڈز دس ٹرسٹ. اچھا, جس کو جینوئنلی آپ NPO کہتے ہیں نا, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن, یہ اس کے ایگزیکٹ آپ کہہ لیں کہ ہم یہاں پہ تو جو ہے وہ NPO کی ٹرم جو ہے وہ ڈفرینٹ ادر پرپزز کے لیے یوز ہوتی. یہاں پہ سر پیورلی اس کا جو پرپز تھا وہ تھا ٹو سرو دا ہیومینٹی. اچھا, وہاں سے پھر یہ بات آگے چلتی ہے. ہاسپٹل سٹارٹ ہوا 1977 میں, جا کے ہاسپٹل سٹارٹ ہوا, ٹرسٹ سے ہاسپٹل پہ آئے, ہاسپٹل نے سرو کرنا شروع کیا. جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے, لاہور میں رہنے والی ہر فیملی جو ہے وہ اس سے واقف ہے, ٹھیک سر, اور وہ اس چیز سے بھی واقف ہے کہ فاطمہ میموریل اس وقت پائنیئر ہے اور اس وقت لیڈر ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دا فری ہیلتھ ٹو دا پیپل ہو آر ایکچولی لیس پریولیجڈ. اور وہاں سے پھر ہمارا کالج آف نرسنگ ہم نے اسٹارٹ کیا, کالج آف میڈویفری اسٹارٹ کیا, وہاں سے ہم نے کالج آف الائڈ ہیلتھ سائنس اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد گریجولی چلتے 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 یہ جو سفر ہے یہ آتا ہے نور انٹرنیشنل یونیورسٹی پہ, اگین ود دا سیم ویژن اینڈ ود دا سیم مشن, کہ جس کے ساتھ پورا سسٹم اوور آل بنا تھا. ٹھیک جی. اب اسی کے تحت نور انٹرنیشنل یونیورسٹی بنی. شاہ جی, ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 277 یونیورسٹیز ہیں. 277 یونیورسٹیز جو ہیں وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نور انٹرنیشنل جو ہیں وی آر 1 آؤٹ آف دوز 277 ان ٹرمز آف دا کلیئرٹی آف دا تھاٹ, کلیئرٹی آف دا ویژن دیٹ از ایکچولی بیہائنڈ اٹ. ہم سر بہت زیادہ بڑی یونیورسٹی نہیں ہے, اور ہم بہت بڑی یونیورسٹی ان ٹرمز آف نمبر آف اسٹوڈنٹ ہم بننا چاہتے بھی نہیں ہیں. ہم اس چیز پہ پرائڈ لینا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم 40,000 کی یونیورسٹی ہیں یا ہم 50,000 کی یونیورسٹی ہیں یا ہم 1,00,000 کی یونیورسٹی ہیں. ہمارا پرائڈ یہ ہے کہ ہم بے شک 1000 اسٹوڈنٹ پروڈیوس کریں, ہم 500 اسٹوڈنٹ پروڈیوس کریں, یا ہم 2000 اسٹوڈنٹ پروڈیوس کریں, وہ اسٹوڈنٹ ہیز ٹو بی اے کوالٹی اسٹوڈنٹ. اس کو وہ اسٹوڈنٹ
اس طرح سے صرف کوالٹی نہیں کہ آپ نے ان کو پڑھا دیا, آپ نے ان کو وہ کائنڈ آف وہ جن کو ہم وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں رٹو طوطا بنا کے آپ نے اس کو نکال دیا, وہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹیو ہے ہم لوگ ہینڈز آن اسکل بیسڈ ٹریننگس ہم دے رہے ہیں. ہمارا چونکہ ایک پراپر فورٹے ہے, ہمارا چونکہ پراپر ایک بیک گراؤنڈ ہے ان دا ہیلتھ سیکٹر, ٹھیک ہے, تو ہم اس وقت الائڈ ہیلتھ سائنسز کے بہت سارے پروگرامز آفر کر رہے ہیں. ہمارا چونکہ میڈیکل کالج آپ آلریڈی واقف ہے, ہمارا میڈیکل کالج اس وقت A+ کیٹیگری میں ہے. پاکستان میں جو جتنے بھی میڈیکل کالجز ڈینٹل کالجز ہیں ان میں سب سے جو ٹاپ کوالٹی ہے دیٹ از A+ کیٹیگری, ٹھیک ہے. آپ کے باقی میڈیکل کالجز آپ کو پتا ہے سیٹس فل کرنے کے لیے پریشان ہے, باقی چیزوں کے لیے پریشان ہے پرائیویٹ میڈیکل کالج. ہمارا جو میڈیکل کالج ہے اس وقت وہ A+ آغا خان کے ہم ایکویلنٹ ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دا کوالٹی ایجوکیشن, پھر ان ٹرمز آف لیبس, ان ٹرمز آف اکوپمنٹ, ان ٹرمز آف اینی تھنگ, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو وہاں سے بے روزگار بنا کے ہم نے نکالنا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ایکچولی ہماری اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے, یونیورسٹیز تو اور بھی ہمارے جیسی بہت ساری ہیں. ہم ایکچولی میری کل بھی ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہو وہ ویلیو سسٹم میں بہت مضبوط ہو. ویلیو سسٹم ایکچولی ہمارا مضبوط ہوگا, آٹومیٹیکلی چیزیں بہتر ہوں گی. شاہ جی, اقبال کی فلسفی کے مطابق اگر ہمارا بچہ اس کے کہیں 10% پہ بھی آ جاتا ہے نا سر, تو شاید ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. وہ جو فرد کامل کا جو کانسیپٹ تھا, اگر اس فرد کامل کے کہیں قریب کہیں 1% پہ بھی ہم اپنا بچہ پہنچا لیتے ہیں نا سر, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ہم نے سر ابھی ریسنٹلی ایک پریکٹس کی, ہم نے یہ کہا کہ ہم جس طرح سے اپنی ویلیو سے دور ہو رہے ہیں ہم, اچھا انٹرسٹنگ چیز, بہت ساری یونیورسٹیز اس وقت, ٹک ٹاک یونیورسٹیز, یوٹیوب, فلاں چیز بہت ساری چیزیں ان پہ وہ جاتی ہیں, بہت سارے میوزیکل کانسرٹس کی طرف جاتی ہیں, بہت ساری اس طرح کی اور چیزوں کی طرف جاتی ہیں جس سے کہ بچے جو ہیں وہ ایکچولی وہ ظاہر ہے وہ فیل کرتے ہیں, دے فیل گڈ. ہم سر ڈے 1 پہ ہم یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے وی آر ہیئر ود اے ویلیو سسٹم. اس ویلیو سسٹم کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. وہ جو ویلیوز جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی تھیں, وہ جو کانسیپٹ جو ہمیں اقبال نے دیے تھے, ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں یا ہم اس طرح سے نہیں کرتے. ہم پراپرلی ہم نے ایک پورا میکانزم اس کے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کہ جس میں آپ بچوں کو ایک ٹک ٹاک پہ لگا کے اور آپ ڈانسز پہ اور آپ میوزک پہ اور آپ ان چیزوں پہ لگا کے بچوں کو اپنے ویلیو سسٹم سے دور کریں, ہم اس چیز کے بلیور نہیں ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت سر 85% کے قریب ہمارے پاس فیمیلس ہیں. اچھا سر, دیٹ از ایکچولی ریفلیکٹنگ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے, آپ بیٹی کے فادر ہیں, میں بیٹیوں کا فادر ہوں, ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ہمیشہ اس قسم کا انوائرمنٹ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری بیٹی کمفرٹیبل فیل کرے, جہاں پہ اس قسم کی ویلیو سسٹم ہو کہ جہاں پہ بچہ جائے تو وہ کچھ سیکھ کے آئے. ہم نے سر کیا کیا, ہم نے ایک ایکسرسائز کی چھوٹی سی, ہم نے قرآنک ورسز نکالی, ہم نے اس کے لیے پراپر ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا, اور ان کا یہ کام تھا, بہت سارے سینئر پروفیسرز ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے باقی جگہوں سے ہم نے لیے اور ان کو ہم نے ڈپلوائے کیا صرف اس کام کے اوپر کہ آپ کا کام یہ ہوگا, حالانکہ یہ کام AI سے بڑی آسانی سے بھی ہو سکتا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں AI کو یوز کر اس میں. اینی ویز ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ انہوں نے ہمارے جتنے لیٹسٹ کنٹمپریری ہمارے سبجیکٹس ہیں, جو چیزیں ہیں, کورسز ہیں, ان سب کے اندر انہوں نے اسلامک ویلیوز اور اسلامک ورسز کا ایکچولی ریفرنسز ڈھونڈ کے وہاں پہ دینا تھا کہ جہاں پہ جا کے ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ان کو بتائے کہ یہ آپ کی کنٹمپریری آج فزیولوجی یہاں پہ پہنچی ہے, صحیح جی, آج آپ کے پاس جو ہے وہ آپٹومیٹری یہاں پہ پہنچی ہے, آج آپ کے پاس مینجمنٹ سائنسز یہاں پہ پہنچی ہے. اسلام تو اس کے معاملے میں آج سے 1400 سال پہلے بھی کلیئر تھا. صحیح جی. تو ہمیں ایکچولی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنے بچے کو اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے کنٹمپریری ایجوکیشن دینے کی. اینڈ دس از ایکچولی دا فلاسفی آف نور انٹرنیشنل یونیورسٹی, دس از ایکچولی دا فلاسفی آف ہول نور FMS سسٹم. ایکچولی وہ فاطمہ میموریل کی بات ہو, وہ ہاسپٹل کی بات ہو, وہ میڈیکل کالج کی بات ہو, وہ نرسنگ کالج کی بات ہو, یا وہ نور انٹرنیشنل کی بات ہو, ہم ایک پراپر اس ویژن کے ساتھ جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں.
بہت اعلیٰ, یہ کتنی کمال ویلیو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی آ جاتا ہے چیلنج کہ اس طرح کی اسٹرانگ ویلیوز اور ایک پوری ایک ہسٹری ہے, جیسے آپ نے بتایا آزادی سے شروع کر کے آج تک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپروچ ہے یہ تو کاروباری اپروچ نہیں ہے, یہ ایک صحیح معنوں میں خدمت کی اپروچ ہے. پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ تعلیم جیسا مقدس کام کاروبار کیسے بن گیا؟ شاہ جی, جب آپ کا پبلک سیکٹر جب سرو نہیں نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا اور نہیں سرو کرتا, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے, پھر پرائیویٹ سیکٹر اس گیپ کو فل کرتا ہے. جب سر پرائیویٹ سیکٹر گیپ کو فل کرتا ہے نا, تو پرائیویٹ سیکٹر سر بڑا رuthless ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ سر کیپٹلسٹک اپروچ جو ہے وہاں پہ آتی ہے. ٹھیک ہے سر. ہمارے یہاں پہ بھی سر یہی ہوا. جیسے ہی ہمارا پبلک سیکٹر جو ہے وہ کلیپس کیا, اس کلیپس کے ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر آیا اور پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی جگہ بنائی. اب جب پرائیویٹ سیکٹر آیا, پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے اچھے لوگ آئے, بہت سارے اچھے نام آئے, بہت ساری اچھی یونیورسٹیز آئیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے کہ جن کا آبجیکٹیو کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور کرنا نہیں تھا, شاید آبجیکٹیو کچھ اور تھا. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا سر؟ ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ وہاں سے آپ کا گیپ بڑھتا گیا, پبلک سیکٹر آپ کا مزید ڈاؤن ہوتا گیا, پرائیویٹ سیکٹر آپ کا اوپر آتا گیا. لیکن میں سٹل کہوں گا کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ڈیلیور نہیں کیا. پرائیویٹ سیکٹر نے ڈیفینیٹلی ڈیلیور کیا ہے, لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جائے اس طریقے سے مختلف چیزوں کے ساتھ, اور دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. باقی یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر فوکس, اس کے لیے ایسے پیرامیٹرز ڈیفائن ہونے چاہیے, ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ پتہ ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے اور ہمارا پبلک سیکٹر کیا کر رہا ہے. لیکن اگین پبلک سیکٹر کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کا دیکھیں, آپ کا پی آئی اے کلیپس کیا, آپ کی پرائیویٹ ایئر لائنس آئیں, آپ کا ریلوے کلیپس کیا, آپ کی ٹرانسپورٹ کی باقی چیزیں آئیں, آپ کے باقی انسٹیٹیوشنز جیسے جیسے گریجولی ڈیٹیریشن میں گئے, پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے اس گیپ کو, یہ نیچرلی یہ بڑا یہ نیچرل بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا کی وہ پرائیویٹ ہی ہیں. سو اٹ کین بی فلڈ اگر یہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آلریڈی دے آر پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول. ابھی ہمیں تھوڑا سا چیکس اینڈ بیلنسز اپنے اگر ہم تھوڑے سے بہتر کر لیتے ہیں, اور اگین جیسے میں نے کہا کہ اب جیسے پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر کی ذمہ داری اس میں اور بڑھ جاتی ہے. پبلک سیکٹر کی ذمہ داری ایسے بڑھ جاتی ہے کہ ان کو مختلف کیونکہ دیکھیں ہمیں ایچ ای سی سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں دیتی. بڑی چیز ہوتی دعائیں, مجھے خیال آیا. وہ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں وہ بعد میں ڈگریز کی ٹیسٹیشن بھی دے دیتی ہے. جی وہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں دے دیتے ہیں. لیکن ہم جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں ہماری طرف سے. تو ہم سر ان دعاؤں سے خوش ہیں. پبلک سیکٹر جو ہے, پبلک سیکٹر کو آن دا کنٹریری آپ کا ایچ ای سی بھی, آپ کے باقی ادارے بھی اس کو اسپانسر بھی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کو آپ نے 2 بلین کا بیل آؤٹ دیا ان کو فائنینشیل کرنچ سے نکالنے کے لیے. ابھی باقی کچھ یونیورسٹیز کی تیاری ہے. اب کے پی کے کی بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں وہ کوئی 6 بلین کا بیل آؤٹ جو ہے وہ ان کا وہ تیار ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم بھی سر اسی خدا کی مخلوق ہیں اور ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. ہم مطلب ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو سیلف سسٹینڈ کر کے آپ نے یہ کہا کہ اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہماری طرف سے اب آزاد ہے. خیر آباد کہہ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ ہاتھ بھی رکھیں جیسے بڑے رکھتے ہیں, ہمارے پہ ہاتھ بھی رکھیں, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے سے آپ چیک اینڈ بیلنسز بھی آپ کریں. ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر آپ ابھی ریسرچ کی بات کریں, پیٹنٹس کی بات کریں, کسی بھی چیز کی بات کریں, کاپی رائٹس کی بات کریں, ساری چیزوں میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر آپ کا آگے ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. سوائے جو چند جو بڑے نام تھے وہ ان یونیورسٹیز کو چھوڑ کے, اس کے بعد باقی اس پورے گیپ کو اس وقت کمپلیٹلی پرائیویٹ سیکٹر نے فل کر لیا ہوا ہے. ریسرچ اور ان سب چیزوں نے بہت زیادہ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کا بھی رول ہے, اور ڈیفینیٹلی ان دونوں کے ساتھ ہی چل کر آگے جو ہے ہم معاشرے کو ایک بہتر جو ہے شیپ میں لے کر آ سکتے ہیں. بٹ ایز وی آر ریچنگ ٹو دا بریک ایز ویل, شاہ صاحب آپ کا کوئی سوال ہوگا جو آپ
آپ کرنا چاہیں گے تاکہ ویورز اسٹک رہیں ہمارے شو اچھا کی جی، میرا تو جو سوال ہے نا وہ جو ٹرم ڈاکٹر صاحب نے بولی ہے نا پروفیسر آف پریکٹسنگ پروفیسر جو ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ اس پہ کوئی ملک میں کام ہو رہا ہے اور اس کے کوئی کرائٹیریاز بنے کسی یونیورسٹی کے لیول پہ، پی ایچ ای سی کسی لیول پہ کسی فرد واحد نے خود سوچا ہو کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے انڈسٹری کے قابل لوگوں کو، اور کسی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کو کوئی آنری ڈگری ملتی ہے یا اس کے نام کے ساتھ ایک پروفیسر پریکٹس لگتا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو دیکھتے رہنا ہوگا میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ، اور ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ، اور آخری سیگمنٹ میں شاہ صاحب کا جو سوال ہے جو بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا وہی پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ پروفیسر آف پریکٹس کا کیا رول ہے، کیا ہے یہ، اور کیسے یہ سوسائٹی میں یونیورسٹیز میں کہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور کوئی کرائٹیریاز بنے، یہ بھی بتائیے ہمیں، کوئی سسٹم کو کرائٹیریا بنا ہو، کسی یونیورسٹی نے بنایا ہو کہ یہ اگر کرائٹیریاز ہیں تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اچھا، ابھی تک نا اس میں انفارچونیٹلی کوئی ایز سچ پالیسی ڈاکومنٹ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ابھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ چونکہ ابھی وہ اب آپ کو پتہ ہے گلوبل ولیج ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو الٹیمیٹلی رسپونڈ کرنی ہوتی ہیں ٹو واٹ ایور ورلڈ از ڈوئنگ. بہت ساری یونیورسٹیز آپ کی اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی وہ اس ماڈل پہ آ گئی ہیں کہ وہ پروفیسر بائی پریکٹس کو جو ہے وہ انکریج کر رہی ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ انکریج کریں گے آپ کی چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہوں گی. آپ اگر کوشش کریں گے بھی نا کہ مجھے بہتر نہیں کرنا، یہ لوگ آپ کو کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں دے آر ہیونگ دیئر ہینڈز آن دا پلس آف دا مارکیٹ. ان کو پتہ ہے مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں، ان کو پتہ ہے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے مطابق آپ نے لوگوں کو ایکوپ کیسے کرنا ہے. اچھا، جب یہ لوگ آپ کے پاس گریجولی آپ کی پالیسی میکنگ میں آئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ یونیورسٹیز کا جو نظام ہے وہ سر بہتر ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ بہت ابھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو اچھی جو بڑی جو یونیورسٹیز ہیں جو بڑے نام ہیں وہ گریجولی اس طرف آ رہے ہیں. اب بھی دیکھیں آپ بات کی پالیسی میکنگ کی، ابھی اسٹیٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ جناب آپ اپنے سنڈیکیٹ کے اندر 3 MPA صاحبان کو لا کے بٹھا دیں. ٹھیک ہے جی، ہمیں جو آپ کہیں گے ہم اس کے لیے کر دیں گے، لیکن آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، وہ کیسے آ کے ویلیو ایڈ کریں گے آپ کے سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کی اسمبلی بل پاس کر دے گی، ہم ظاہر ہے کہ وی آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ، ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن آبجیکٹیو کیا ہے، اس سے کیا کوئی سسٹم کے اندر بہتری آئے گی؟ رادر کہ بہتری آئے، شاید سسٹم آپ کا فردر نیچے جائے گا، وہ مس گائیڈ ہوگا. میں مزید اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمارے پولیٹیکل سسٹم سے ہم سارے لوگ واقف ہیں کہ چیزیں اس کے بعد کس طرح سے چلیں گی. ایکچولی ضرورت اس چیز کی ہے، ہمارے پالیسی میکرز کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بجائے ان لوگوں کو لانے کے آپ اپنے پروفیسر بائی پریکٹس آپ مختلف انٹرپرینورز کو لے کے آئیں، آپ مختلف جو سکسیس سٹوریز ہیں آپ ان کو اپنے بورڈز میں لے کے آئیں، آپ ان کو ان کی اوپینین جو ہے وہ میٹر کرے گی. وہ آپ ہیلتھ سیکٹر سے لے آئیں، وہ آپ انجینئرنگ سے لے آئیں، وہ آپ کسی دوسرے سے لے آئیں، دیٹ از ایکچولی امپورٹنٹ. تو یہ شاہ جی یہ چیز بڑی ضروری ہے اس وقت. تو پروفیسر آف پریکٹس کا جو ہے میں تو اس کو ہمیشہ سے اس چیز کا جو ہے وہ انکریج کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. ایک باجر صاحب سوال جو ہے نا وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی فیکلٹی جو سب سے میں سمجھتا ہوں تعلیم کے نظام اور تعلیم کا اگر ایک لفظ ہے وہ ٹیچر ہے، جس کے اوپر یہ سارا چل رہا ہے. مطلب سلیبس بھی اس نے پڑھا لینا ہے، سارا کچھ اس نے کر لینا. اس ٹیچر کی ٹریننگ کا کوئی میکانزم موجود نہیں نظر مجھے آتا. یعنی آپ سول سروسز کی طرف جاتے ہیں، CSS کلیئر کرنے کے بعد CTP سے کام شروع ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے کہیں نہ کہیں اسپیشلائز ٹریننگ آ جاتی ہے ڈپارٹمنٹ کی، پھر اس کے بعد MCMC آ جاتا ہے، پھر MCMC SMC آتا ہے، پھر NMC. کرتے کرتے ٹریننگز ہیں، اس کے بعد اگلا گریڈ آتا ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں تو آپ کو اصل میں پڑھانے والے قابل، اچھی کمیونیکیشن، اس طرح کی ٹیچر کی پرسنالٹی اور ایک مائنڈ سیٹ والے لوگ بڑے کم ملتے ہیں، اور ٹریننگ ہے کوئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنا بڑا گیپ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیچر ٹرینڈ بھی نہیں ہونا چاہتا، وہ کہتا ہے میں پہلے ٹرین ہوں، اس کی ایگو اور پرائڈ اتنی ہے، بچے اسے انسپائر نہیں ہوتے، بچوں کا دل نہیں کرتا رسپیکٹ کرنے کو. وہ کہتا ہے نہیں کیونکہ پیغمبری پیشہ میری رسپیکٹ کریں.
اب جس کو کہنا پڑا میری رسپیکٹ کریں, اس کی عزت کہاں سے ہوگی؟ ٹریننگ اور یہ جو رسپیکٹ ارن نہیں کر پا رہا, کیا بچوں؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا پیغمبری پیشہ, سب سے پہلے تو شاہ جی ڈس ایگریمنٹ معذرت کے ساتھ, پیغمبر نے کبھی بھی اس کو پیشے کے طور پہ لیا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. حضور پاک نے ہمیشہ اس کو لیا ایز اے پیشن, مشن. بالکل ٹھیک. ایز اے مشن. بالکل ٹھیک بات. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم لوگوں کو پڑھایا ہے تو اب اس کے بدلے میں مجھے تم یہ چیز دے دو, تم مجھے کھجوریں دے دو, تم مجھے کھانا دے دو, تم مجھے پیسے دے دو, یہ تم مجھے. پہلی بات تو یہ کہ لیٹس ناٹ کال اٹ دیٹ وے, کہ ہم اس پہ کلیئر رہیں. ہم لوگ جو ہیں کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی اس وقت جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. 277 کا نمبر آپ نے لیا, 277 کے نمبر میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمیز بنائی ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائے اپنی یونیورسٹیز کے اندر؟ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ہر چیز کے لیے ڈاکٹر عبیرہ بیٹھی ہیں ہمارے سامنے, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ساری ان کی ٹریننگ آپ نے کمپلیٹ ٹریننگ کروائی, پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ ابھی بھی آپ ایکوپڈ نہیں ہیں, ابھی آپ ہاؤس جاب کرو گے. آپ ہاؤس جاب کرو گے, اس کے بعد بھی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے بیفور گیٹنگ ٹو دا پیشنٹ. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر یہ کام سینسٹیو ہے نا تو یہ کام مجھ سے زیادہ سینسٹیو ہے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے, جہاں پہ جا کے آپ کا اد پڑھ قسم کا کوئی بھی آدمی who is having that receipt of the payments with him, جیسے آپ نے بھی کہا, وہ جس کے پاس ڈگری ہے وہ لے کے وہ جا کے سیدھا کلاس میں کھڑا ہو کے وہ آپ کو ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. اب جب وہ ڈیلیور کرے گا, وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ معاشرے ایسے ہی ڈیٹیریوریشن کی طرف نہیں جاتے, معاشرے کی ڈیٹیریوریشن کی ریزنز ہوتی ہیں. تو یہی ریزنز ہیں کہ ہمارا ٹیچر اگر ایکوپڈ نہیں ہے, اس کے پاس پراپر پورے ایکوپمنٹ نہیں ہے, جو کہ ٹولز جو کہ ہونے چاہیے اس کے لیے. آپ دیکھیں یو کے کا سسٹم, آپ دیکھیں ڈفرینٹ لیولز پہ جا کے ان کے ٹیچرز کی مختلف ٹریننگز ہیں, مختلف ان کی سرٹیفکیشنز ہیں, مختلف اس کے ڈپلوماز ہیں, مختلف اس کے لیولز ہیں. آپ اس کو کرتے جائیں گے, آپ اوپر چلتے جائیں گے. ہمارے یہاں پہ کیا ہے, ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹ بات یہ ہے, آپ کو پتہ ہے جو پروموشن کرائٹیریاز ہیں, ہمارے صرف 2 پروموشن کرائٹیریاز ہیں. پیپرز, ایک ہے ریسرچ پیپر پبلیکیشن اور دوسرا اتنے نمبر آف ایئرس. ان نمبر آف ایئرز میں آپ نے کیا کیا بالکل میٹر نہیں کرتا, نمبر آف ایئر گزارنے ہیں. ٹھیک جی, ٹھیک ہو گیا, صرف گزارنے ہیں کہ آپ آتے جاتے رہیں. صحیح جی. اور آپ نے نمبر آف ایئرز گزار لیے. پیپر کیسے پبلش کیے, کون سے پبلش کیے, وہ بھی اسٹوڈنٹس نہیں کروائے اور آپ نے وہ جیسے بھی ہوا وہ آپ کو پتہ ہے, ریسٹ آف دا اسٹوری وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں سر آپ کی بات بالکل میں ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں. دوسری چیز اس میں جو امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ ہم لوگ آپ کے اگر میڈیا کی بات کریں, اگر مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں, ہم آپ نے اکاؤنٹیبل ہمیں بھی کیا اور ہم ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبل ہیں بھی. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے شاہ جی, اس میں میڈیا کا بھی, اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے گورنمنٹ کا بھی, کہ ہماری ایجوکیشن کے اوپر ہمارے پاس پالیسی ڈائلاگ ہی نہیں. پالیسی ڈائلاگ آپ چونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا وہ کرتے رہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ساری چیزیں کرتے رہے. اب آپ مین اسٹریم میڈیا میں ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ آپ مجھے بتائیں کہ شاید 1% ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے اس وقت آپ کے پالیسی ڈائلاگ آن ایجوکیشن. بڑا مسئلہ. شام کو ہم 7 بجے 8 بجے گھروں میں جاتے ہیں, ہمارے سامنے ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ 2 یا 3 پولیٹیشین ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہوتے ہیں, اور ایک جو ہمارے جو ریسپیکٹڈ اینکر جو ہیں وہ اس سچویشن کو اس میں سے وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ کبھی ان سے پوچھتے ہیں اور کبھی ان سے پوچھتے ہیں. اچھا اس کا مجھے آپ یہ بتائیں, سوسائٹی کے اوپر, ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, سوسائٹی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ جا رہا ہے؟ سوسائٹی آپ کی جو آپ نے انٹالرنٹ کی بات کی, آپ انٹالرنس تو وہاں سے آپ خود ہی جنریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ہونا کیا چاہیے, دیکھیں آپ پالیسی ڈائلاگز کروائیں, آپ کہیں اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے, اکانومی بہتر کرنے کے لیے اکانومسٹ کو بلائیں. بالکل ٹھیک جی. آپ کہیں ہیلتھ سیکٹر کیسے بہتر ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہیلتھ سیکٹر کے لوگوں کو بلائیں, ٹیکنوکریٹس کو, ان سے پوچھیں, وہاں پہ ڈسکشن جنریٹ کروائیں, لوگوں کو بھی اس چیز کا شعور آئے. کمنگ بیک ٹو دا ایجوکیشن سائڈ, کتنے چینلز ہیں اس وقت کہ جو مختلف وائس چانسلرز کو بلا کے ان کے اوپر ایک پالیسی ڈائلاگ کرواتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں
کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کون سی ریفارمز ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک جی, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا زیادہ سے زیادہ وائس چانسلرس کو جو بلایا جاتا ہے وہ ان کو مارننگ شوز میں ساتھ کوکنگ چل رہی ہوتی ہے, ساتھ آپ وائس چانسلر کو بلا کے آپ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں ایجوکیشن سیکٹر کا مستقبل کیا ہوگا. وہ بیچارہ کیا بتائے گا آپ کو. آپ کے لیے مطلب یہ ضروری ہوتا ہے کہ ڈیکورم آف دا اسٹیٹس از ویری آپ امپورٹنٹ. اس اسٹیٹس کو دیکھیں, آپ اس ڈیکورم کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو پوری دنیا میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پالیسی میکنگ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ تھنک ٹینکس کہاں سے آتے ہیں؟ وہ تھنک ٹینکس یونیورسٹیز سے آتے ہیں. That's true. وہ ہارورڈ ہے, وہ کیمبرج ہے, وہ کوئی بھی آکسفورڈ ہے, وہ کوئی بھی دوسری یونیورسٹی ہے. وہ پالیسی میکنگ میں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ہمارا تو ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا انوالومنٹ یونیورسٹیز کی, انفارچونیٹلی یونیورسٹیز کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ بھائی تمہارا کام کلاسز پڑھانا ہے, کلاسز پڑھا کے بچے کو ڈگری دے کے تم بھیج دو اینڈ دیٹس اٹ. کرامنگ سسٹم پہ ہم ابھی بھی ریلائی کر رہے ہیں. وی آر ناٹ انٹو دی کریٹیوٹی اینڈ سرونگ ایکچولی ٹو دا سوسائٹی, بٹ اٹ واز ڈیفینیٹلی اے ویری ڈیلائٹفل کانورسیشن. ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ جانا ہے. بٹ جانے سے پہلے میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کوئی ون لائنر میسج ہوگا آپ کا ہمارے ویورس کے لیے تو پلیز شیئر کیجیے. ون لائنر میسج ڈاکٹر صاحبہ یہی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر پہ اگر آج فوکس نہیں ہوگا, آج اگر آپ کے ملک کی باقی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ اگر فوکس کم بھی ہو جائے گا, آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تھوڑا سا فوکس اگر کم بھی ہو جائے گا, دیکھیں لیس دین 2% آف دا ٹوٹل آپ اپنے جو ہے وہ جی ڈی پی کا آپ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک, فار گاڈ سیک ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کچھ کریں. بے شک وہ ہائر ایجوکیشن ہے, بے شک وہ پرائمری ہیلتھ ہے, بے شک وہ بیسک ہے. آپ, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر 2.5 سے 3 کروڑ بچہ اگر اسکول سے باہر ہے تو کبھی یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کا ملک آگے جائے گا, آپ گریجولی پیچھے کی طرف جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا میسج ہوگا ہمارے دیکھیے جی, ڈاکٹر صاحب نے تو اتنی کمال کی باتیں کی ہیں, اور بالخصوص جو ہماری نور یونیورسٹی ہے اور فاطمہ منول ہاسپٹل, اس کے حوالے سے بڑی باتیں جان کے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں کوئی بھی اچھا, کہیں بھی اچھا کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے اسے ضرور انکریج کریں, اس سے خیر کو طاقت ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کو بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور امید ہے آج ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, جانا ہوگا. اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ویرا بابر کو اجازت دیجیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی ناصر.